السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والی کچھ ویڈیوز سنت نبوی اور جدید سائنس پر ہوگی، جس میں آج کا عنوان ہے مسواک اور جدید سائنس۔ فطرت کبھی بھی انسان کے برعکس نہیں ہوتی۔ یہ بھٹکا ہوا انسان جب ہر طرف سے دنیا کی عیاشیوں سے پھرتا پھراتا فطرت کی طرف لوٹتا ہے تو فطرت اسے وہی لطف اور فائدہ دیتی ہے جسے چھوڑ کر وہ چمکنے والے دھوکے کی طرف بھاگا تھا۔ یہی کیفیت مسواک کی ہے۔ یہ ازل سے ابد تک انسانی صحت کا مددگار تھا اور رہے گا۔ ایک صاحب عقل نے بڑی حکیمانہ اور پرلطف بات کہی ہے کہ جب سے ہم نے مسواک چھوڑا ہے اس دن سے ڈینٹل سرجن یعنی دانتوں کے ڈاکٹر کی ابتدا ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مسواک کرنے کی جو سنت ہے وہ عین فطرت ہے یا سنت ہماری ترقی میں رکاوٹ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت مسواک کرتے تھے۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ان سے امریکہ کا ایک ڈاکٹر کہنے لگا کہ سوتے وقت مسواک کر کے سویا کریں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ آج کی ریسرچ یہ ہے کہ انسان جو کھاتا ہے تو منہ کے اندر پلازما یعنی کھانے کے جو چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں عام کلی سے صاف نہیں ہوتے۔ وہ زیادہ تر دانت سونے میں خراب ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ اس نے کہا جب انسان سوتا ہے تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے اور پلازما اپنا پورا کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ صبح اٹھ کر برش کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن رات کو سوتے وقت مسواک ضرور کریں۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک نو مسلم کا واقعہ ہے کہ اس کی ملاقات ایک مسلم نوجوان سے ہوئی تو اس نے اس نو مسلم کو مسواک تحفے کے طور پر پیش کی۔ اس نے مسواک کو آنکھوں سے لگایا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیب سے ایک رومال نکالا جس میں ایک چھوٹا سا مسواک تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں مسلمان ہوا تو ایک صاحب نے مجھے تحفے میں یہ مسواک دی تھی۔ میں اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، اب یہی ٹکڑا بچا ہے۔ آپ نے مسواک کا تحفہ دے کر ہم پر احسان کیا ہے۔ اس نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ میرے دانتوں میں بہت تکلیف تھی۔ وہاں کے ڈاکٹروں کے پاس اس کا تشفی بخش علاج کم تھا۔ پھر میں نے مسواک کرنا شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر جب ڈاکٹروں کو دکھانے گیا تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ نے کون سی دوا استعمال کی؟ تو میں نے کہا وہی جو آپ نے تجویز کی تھی۔ ڈاکٹر بولا کہ اس دوا سے اتنا جلد ٹھیک ہونا ممکن نہیں، آپ کچھ اور بھی استعمال کیے ہیں بتائیے۔ پھر میں نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اب مسواک کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حیران ہو گیا کہ مسواک کرنے سے اتنا جلد فائدہ ہوا۔ دانتوں کی بیماری کا اثر آنکھوں پر بھی ہوتا ہے۔ دانتوں کی پیپ یا دانتوں کے اندر کھانے کے ٹکڑے پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو آنکھوں میں بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کم دکھنا، اندھا پن وغیرہ۔ گرو نانک کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا۔ ان کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ مسواک ہاتھ میں رکھتے تھے اور کہتے تھے لکڑی لے لو یا پھر بیماری۔ کتنی گہری بات ہے کہ مسواک لوگے تو امراض ختم، ورنہ مرض میں مبتلا ہونا عام سی بات ہو جائے گی۔ حضرت علی کا قول ہے کہ مسواک سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دراصل مسواک کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق جس زمین میں کیلشیم اور فاسفورس کی زیادتی ہوگی وہاں پیلو کا درخت زیادہ پایا جائے گا، اور دانتوں کے لیے کیلشیم اور فاسفورس اہم غذا ہے، اور خاص طور پر پیلو کی جڑ میں یہ اجزاء عام ہوتے ہیں۔ اگر پیلو کی مسواک تازہ اور نرم حالت میں چبایا جائے تو اس کے اندر ایک تلخ اور تیز مادہ نکلتا ہے۔ یہ مادہ مسواک کے ذریعے جراثیموں کو روکتا ہے اور دانتوں کے امراض سے بچاتا ہے۔ مسواک کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے
اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہوگا کہ مسواک سے دانت کی بیماریاں تو ختم ہوتی ہی ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک سنت پر عمل بھی ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت مسواک کرتے تھے۔ کوشش کریں کہ ہم بھی مسواک کو اپنائیں۔ آپ جب مسواک کرنا شروع کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ ایک حکیم کا تجربہ ہے کہ دل کی بیماری کے لیے ایک مریض جس کے دل کی جھلیوں میں پیپ بھر گئی تھی، آپریشن سے نکال تو لی گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے مسوڑے خراب ہیں اور اس میں پیپ ہے، وہی ان کے دل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مسوڑوں کے علاج کے ساتھ ساتھ مسواک کرنے کو کہا۔ کچھ دنوں کے بعد مرض میں افاقہ ہوا۔ اسی طرح ایک صاحب منہ کے ذائقہ کی لذت سے محروم تھے۔ بہت علاج کرایا، لوگوں کے کہنے پر زبان پر جوکیں بھی لگوائیں، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ اس کو مشورہ دیا گیا کہ تازہ مسواک استعمال کریں۔ کچھ ماہ کے استعمال کے بعد مریض کہتا ہے کہ مسواک 1000 دوائیوں پر بھاری ہے، اس کا ذائقہ واپس آ گیا۔ مسواک ہر اس لکڑی سے کر سکتے ہیں جس کے ریشے نرم ہوں، تاکہ دانتوں کے درمیان کے خلاؤں کو زیادہ نہ کرے اور مسوڑوں کو زخمی نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔